اور سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے گزشتہ روز کے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے صاف الفاظ میں ہدایات دے دی اپنے وزراء کو کہ جو بھی حکومتی فیصلہ ہو کابینہ کے اجلاس میں وزراء اس کا دفاع کریں گے، اگر تو نہیں کریں گے یا تنقید کریں گے میڈیا پر جا کر تو پھر وہ مستعفی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی جو فیصلہ ہو جائے گا اس کا دفاع کرنا سب پر لازم ہے، اگر اختلاف ہے تو الگ ہو کر یعنی کابینہ سے الگ ہو کر اس کا اظہار خیال کر لیں۔ کابینہ میں جب ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی ہے تو وہاں اظہار کرے، میڈیا پر اختلاف رائے یا تنقید قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ جو کل ہدایات آئی ہیں اور وفاقی کابینہ میں جو دیگر باتیں ہوئی اس کو بھی زیر غور لاتے ہیں، لیکن بنیادی سوال ہمارا اسی کے اوپر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہدایات جاری کی ہیں کیا یہ اصلاح ہے؟ اپنے اینالسٹ سے یہ پوچھنا ہے کہ حکومتی وزراء کے اونرشپ نہ لینے کی حکومتی فیصلوں کی وجہ کیا ہے؟ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس۔ ساتھ دے رہے ہیں ہمارا پینل پر شہزاد اقبال صاحب، مظہر عباس صاحب، حسن نثار صاحب، منیب فاروق صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب۔ ارشاد بھٹی صاحب، یہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہو جائے پھر اس کا دفاع کریں وہ لازمی ہے ورنہ مستعفی ہو جائے، فیصلہ اقدام درست ہے وزیر اعظم کا؟ جی میڈم شیخ، بالکل درست ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وزیر اختلاف کر سکتا ہے مگر جب فیصلہ ہو جائے تب اختلاف کرنا ہے تو استعفیٰ دے دو، بالکل ٹھیک بات ہے۔ جب پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی وزیر کو کسی فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ ریزائن کر کے چلا جاتا ہے، اور یہ بھی وزیر اعظم کی بالکل بات ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی کابینہ میں نے نہیں دیکھی جس میں اتنی ڈسکشن ہوتی ہو ہر معاملے پر، اتنے ریگولر کابینہ کے اجلاس ہوتے ہوں اور اتنا اختلاف رائے ہوتا ہو۔ یہ کبھی بھی نہ پیپلز پارٹی نہ ہاؤس آف شریف کی کابینہ نہیں تھی۔ وہاں تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہو کیا ہے۔ ہر فیصلہ کابینہ میں ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر ہر فیصلہ کابینہ میں ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو کہنا کیوں پڑا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کابینہ میں تحریک انصاف بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، کاف لیگ بھی ہے، صوبہ محاذ والے بھی ہیں، باپ والے بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، الیکٹیبلز بھی ہیں، یعنی بھانت بھانت کے لوگ بیٹھے ہیں۔ مطلب تحریک انصاف بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، مطلب پیپلز پارٹی بھی ہے، مطلب ایم کیو ایم بھی ہے، مطلب قومی حکومت ہے ساری۔ تو سب کی سوچ الگ، سب کی ترجیحات الگ، اکثر دل و جان سے تحریک انصاف کے ایجنڈے کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ ساری 40 سال سے وہ ایک اور پارٹی میں تھے۔ دوسری وجہ کیا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جزا سزا نہیں، ڈر اتر گیا ہے۔ انرجی کے بعد اور پی آئی اے خود کش حملے کے بعد غلام سرور موجود ہیں، شوگر کمیشن میں رزاق داؤد، اسد عمر بزدار، خسرو بختیار کا نام تھا، موجود ہیں۔ انرجی واپڈا میں ندیم بابر، عمر ایوب موجود ہیں۔ ریلوے کارکردگی کے بعد شیخ رشید کی پرموشن ہو گئی۔ ادارہ جاتی ریفارمز ہوئی نہیں، 2.5 سال میں ارباب شہزاد عشرت حسین موجود ہیں، اعظم سواتی صاحب موجود ہیں۔ 90% وزراء اپنی کارکردگی پر فارغ ہونے کے قابل ہیں، نہیں کیا تو یہ کیا اگر کیا کچھ بھی نہیں کیا عمران خان نے، اگر کیا تو اتنا کیا کہ فردوس عاشق کو مرکز سے پنجاب میں بھجوا دیا، شہباز گل کو پنجاب سے مرکز میں لے آئی، یہ تبدیلی آئی۔ آخری بات، آپس کی سازشیں، آپس کی لڑائیاں بھی ہیں۔ بہت سارے پہلی بار ایم این اے بنے اور پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں۔ زیادہ کا فوکس پوائنٹ عمران خان کو خوش کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سیاسی مخالفوں پر چڑھائیاں کی جائیں اور عمران خان کو خوش ہوں، نہ کہ گورننس پرفارمنس پر۔ مخالفین پر تنقید کر کے وہ اپنی دہاڑیاں گزار رہے ہیں۔ اور آخری بات، عمران خان کا اپنا تجربہ کوئی نہیں، فائل پڑھتے نہیں ہیں، چند لوگوں کے علاوہ کسی کے سنتے نہیں ہیں، اور یہ مغالطہ ہے کہ میں عقل کل ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو بار بار اپنی ٹیم کو کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے کچھ کریں۔ اگر عمران خان صاحب بھی فائل پڑھنا شروع کر دیتے، دلچسپی لینا شروع کر دیتے، ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا، 2.5 سال کا تجربہ بھی اب ہو گیا ہے، تو یہ مسائل ہی نہ ہوتے۔